تحاشا ہے۔ اور دل کا علاج کرنے کا بہترین طریقہ ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت بیان فرمایا۔ علامہ ابو العز سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ذکر فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا علاج ان چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ نمبر 2، قرآن پاک پڑھنا، اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، محض قرات کرنا نہیں۔ قرات کرنے سے ثواب تو ضرور ملتا ہے، مگر دل کا جو علاج ہوگا نا، اس کو سمجھنے سے ہوگا، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے ہوگا۔ تو محض تلاوت سے صرف ثواب ہی انسان حاصل کرتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ دوسری چیز قرآن کریم کا پڑھنا۔ تیسری چیز فرمایا قیام اللیل، قیام اللیل۔ چوتھی چیز فرمایا سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آہو بکا کرنا۔ اور پانچویں چیز فرمایا پیٹ کا طعام سے خالی ہونا، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ پیٹ خالی ہوگا، پیٹ خالی ہوگا تو دل کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے دل کا علاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو یہ 5 چیزیں نصیب فرما دے، انشاءاللہ ان کے دل بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ قیام اللیل سے مراد رات کی عبادت، رات میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا۔ آہیں سحرگائی، سحری میں آہو بکا کرنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا عطار ہو رومی ہو۔ عطار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ چاروں عالم اسلام کے مشہور و معروف ہستیاں ہیں۔ بڑا مقام پایا انہوں نے، مقام ولایت بھی پایا، علم بھی اللہ نے بہت عطا فرمایا، عالم اسلام میں بڑا نام کمایا۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ اگلے مصرے میں بیان فرمائی کہ انہوں نے یہ مقام پایا کیوں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگائی۔ جو بھی مقام پاتا ہے رب کے ہاں، اس سحری کے وقت اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو ہی اس کو مقام ملتا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی جو ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے مقام پایا، فرمایا یہ سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے سے مقام پایا ہے۔ بھلا یہ بھی کبھی ہوا ہے محبت کرنے والا سو جائے، اس کو تو ساری رات نیند ہی نہیں آتی۔ ہم کیسے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ رب توفیق عطا فرمائے جی آنکھ کھلنے کی۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے دل کا علاج ہوتا ہے۔ جو دل اندھے ہو جاتے ہیں نا، ان کو دوبارہ روشنی مل جاتی ہے، بندہ یہ 5 کام کرے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانے سے۔ کھانا سنت یہ ہے کہ بندہ ایک حصہ کھانے کا چھوڑ دے، 2 حصے کھانا کھا لے۔ مطلب 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 2 کھائے، 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو ان میں سے بھی کچھ 1/3 حصہ کم کر دے، تو کم سے کم کھانا کھائے۔ یا پھر بندہ روزہ رکھے، سبحان اللہ، رب نصیب فرمائے تو روزہ رکھے، اس کی تو لذت ہی کچھ اور ہے، ہیں جی۔ ویسے بھی عموماً جو کھانے کا ٹائم ہے وہ صبح اور شام 2 ٹائم ہے، یہ تیسرا بیچ میں سے ہم نے خود ہی ایجاد کر لیا ہے، ہیں جی۔ آپ رمضان میں بھی دیکھیں نا، سحری کھاتے ہیں اور مغرب کے ٹائم کھاتے ہیں، کھانے کے ٹائم اصل میں 2 ہی ہیں۔ تو کھانے پہ جتنا ہم کنٹرول کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، عبادت میں اتنی ہی توفیق نصیب ہوگی۔ یہ عبادت کی جو توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ کھانا غفلت لاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سنت نبوی کے مطابق کھانا کھائیں۔